اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ۔ مولانا عمر صدیق صاحب تشریف لے آ چکے نے۔ سارے ساتھی ذرا اگے تشریف رکھو، ذرا پچھوں اگوں جگہ جڑی خالی ہے نا انہوں پور کرو، محبت دے نال تسی ماشاءاللہ آگے آ جاؤ۔ جڑے ساتھی کھڑے نے باہر چوک دے اندر وہ بھی مسجد دے اندر تشریف لے آؤں۔ ہن تواڈے نال چند منٹ ہم کلام ہوندے نے۔ حضرت مولانا قاری عبد المالک نسیم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل جو راہ تھے وہ آسان ہو گئے، مشکل جو راہ تھے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جو میرے نبی نے قدم اس زمین پر، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محترمین علماء کرام اور میری جماعت کے عظیم مناظر اسلام شیخ محترم مولانا عمر صدیق صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ تمام احباب اس سالانہ جلسہ میں ہر سال کئی سالوں سے تقریباً ایک صدی گزرنے کے قریب ہے کہ 2 دن کا جلسہ اس چھوٹے سے گاؤں میں فیصل آباد کی بڑی آبادیوں کو یہاں پہ اکٹھا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سچی کتاب سے سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 مکمل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ساری باتیں نہیں، ان میں سے ایک بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی ہے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جس اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور رسول، توجہ اگر میری طرف رکھیں گے تو علماء آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی بات بتانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہے اس مرضی کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اللہ کی مخلوق کے سامنے علماً بھی رکھتا ہے اور عملاً بھی رکھتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر آپ غور کریں، آیت مبارکہ 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ، جمعہ کی دوسری آیت، اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں 4 منصب بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ان صفات و مناصب میں ایک صفت اور منصب یہ بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے،
وہ اس کتاب کو سکھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل اس لیے ہوئی تاکہ انسانیت کو سکھائے، انسانیت کا اس کے اوپر ایمان و یقین بندھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سکھا رہے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بڑا چودھری اسلام اگر قبول کر لیتا ہے تو رعایا اس کے پیچھے آٹومیٹکلی آ سکتی ہے۔ بڑے آدمی کا ایمان و اسلام جو ہوتا ہے، چھوٹے کا وہی دین اور ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ بڑے آدمی آئیں، اور ایک دفعہ مجلس قائم ہوئی، چودراہ میں سے چودراہٹ آپ کے قریب آ بیٹھی، اور ادھر آپ کے رشتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماموزاد بھائی، جس کو عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں، یہ بھی تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبینا آدمی ہے، یہ چودھری آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے دل میں ابھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ چودھری وہ نبینا آدمی کہتا کیا ہے؟ یعلمنی علمک اللہ، اے محبوب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تجھے سکھایا ہے وہ چیز مجھے بھی سکھا دیجئے۔ یہ بات کہنا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ سلوٹ آئے، اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے تو آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے، آپ سکھانے والے ہیں، آپ کو جو چیز دی ہے اس وقت تک مجمع کو چھوڑے نہیں جب تک کہ وہ مجمع سیکھ نہیں لیتا، پڑھ نہیں لیتا، عمل کر نہیں لیتا۔ اس عمل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کا عزم اپنے دل میں، وجود میں، وجد میں، یقین و ایمان میں پیدا نہیں کر لیتا، اس وقت تک مجمع کے آدمی کو چھوڑا نہ جائے۔ میرے بھائیوں، صدییں ہو گئی، صدی کے قریب ہو گیا، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماع ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ سے تقاضا یہ ہے، ختم نبوت کے اس عملی تقاضے کے پیش نظر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعویٰ کہ کہہ دے اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی، کہ جس دعوت کو میں لے کے آیا ہوں وہی دعوت میری پیروی کرنے والی امت بھی لے کے کھڑی ہو جائے۔ آپ علماء مؤذن سے لے کر مدرسین تک، مدرسین سے لے کر طلبہ تک، حفظ کے ادارے سے لے کر جامعات تک، یہ سارے ہی داعی ہیں، لیکن اس کلمہ پڑھنے والی امت کے ذمہ بھی دعوت و تبلیغ موجود ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی ان چار ذمہ داریوں کو نبھائے تو وہ امت محمدیہ ہے، انا ومن اتبعنی کی اس کی دعوت پر پورا اترتا ہے، اور یہی پیغام ہے محمدی تبلیغی جماعت کا۔ آپ کو اس جلسے سے، اس ممبر سے اور اس سٹیج سے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کا کام لے کر کھڑا ہو جائے، اور اس کے لیے اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت لے کر کے اس کے لیے سیکھے بھی اور اس کو لوگوں تک سکھائے بھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ میرے محبوب کا منصب بھی ہے اور یہ میرے محبوب کی صفت بھی ہے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، یہ باتیں بہت ساری باتیں، لیکن آج اتنا ہی سمجھیں کہ آپ سب اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس دعوت کے لیے تیار ہیں۔ اس دعوت کے لیے قربانی کیا ہے؟ اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی جان۔ قبول کرتے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر واسن جزا۔ اتن مولانا عبد المالک نسیم صاحب تھوڑے نال ہم کلام سن۔ ہن سارے ساتھی محبت پیار دے نال ذرا اگے اگے وجھ جاؤ، پیچھے جڑے کھڑے نے وہ بھی ذرا اگے آ جان تاکہ مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب دا بیان شروع ہو سکے۔